بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں. آج ایک بہت ہی اہم ایشو جو اس وقت سامنے ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ ایشو یہ ہے کہ عمران خان کو منظر عام سے یعنی سیاست سے ہٹانے کی جو کوششیں ہیں، اب ایک نیا اس میں پچھلے چند ہفتوں سے ایک نئی اس میں چیز انہوں نے ایڈ کی ہے. تو میں جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کر کے اس کو بھی ہم شیئر کر لیں. ماضی میں بہت کچھ کیا گیا، پولیٹیکل ورکرز کو پکڑا گیا، پریس کانفرنس کروائی گئیں، پورا میڈیا عمران خان کی تصویریں غائب ہو گئیں، نام غائب ہو گیا، اور جو بھی الزام تھا کتابوں میں کوئی لکھے جا سکتے ہیں الزامات، چاہے وہ اخلاقی الزام ہے، چاہے وہ کوئی مالی بے ضابطگی کا کوئی الزام ہے، ہر طرح کا الزام عمران خان پر لگا. لیکن لوگ عمران خان کو نہیں چھوڑ کے گئے، اور سوشل میڈیا ہے اس نے یہ جو بڑے چینلز ہیں، بڑے مالکان ہیں، بڑے اخبارات، اور جو حکومت کو ایک بڑا زوم تھا کہ ہم اس میڈیا کے ذریعے عوامی رائے عامہ کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کو نیست و نابود کر دیا، اس کا ستیہ ناش کر دیا. تو اس کے بعد ایک نیا فنومینا کہ جو سوشل میڈیا کے اندر طاقتور لوگ ہیں، جنہیں ہم انفلوئنسر کہتے ہیں، ان کی خدمات حاصل کی جائیں. اس میں بہت سارے لوگ، لیکن ابھی جو تازہ ترین جو میں یہ ویلاگ آج کر رہا ہوں بیسیکلی، وہ اقرار الحسن صاحب ایک ARY کے بچے جمہوریہ ہیں اور نوجوان اینکر ہیں. میں یہ کوئی نیگیٹو سینس میں بچہ جمہوریہ نہیں کہہ رہا. وہ انہوں نے اب ایک نئی پارٹی لانچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے. اچھا، اس پارٹی کے بارے میں تو میں کوئی بات نہیں کرتا، وہ لوگوں کی اپنی رائے ہوگی کیا وہ اس کو کریں گے، ان کے ساتھ سلوک. لیکن وہ لندن میں ہمارے دوست ہیں ایک مرتضیٰ شاہ صاحب، ان کے ساتھ بڑے ویلاگ کر رہے ہیں آج کل، اور بڑا عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، اب آپ ریٹائر ہو جائیں. اور دبے لفظوں میں انہوں نے یہ بات بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ اب ضمانت نہیں ہو سکتی خان صاحب کی، اور زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ 74 سال کے ہیں، اپنا جو بھی ان کی اپنی ذہنی مینٹل جو بھی کیپیسٹی ہے یا جو لیول ہے، بس اس کے مطابق انہوں نے بات کی ہے. اینڈ ہی ایکسپوزڈ ہمسیلف. ہمیں تو خیر پتہ ہی تھا، لیکن چلیں اب میں ان کی جو باتیں ہیں میں ان کو میں نہیں جواب دے رہا، کیونکہ بیز عمران خان کے مقابلے میں اقرار الحسن، اقرار کی تو یہ خواہش ہوگی کہ وہاں پر رکھا جائے اس کو اور اس کے بارے میں بات کی جائے، اور وہ کوئی بڑا ایک ماچو سیاستدان بن کے سامنے آئے. میں وہ تو نہیں کروں گا، لیکن میں جو اس کے صلاح کار ہیں، جنہوں نے اس کو کوئی لانچنگ کرنے کے لیے اس کو کوئی معاونت کی ہوگی، میں ان سے میں بات کرتا ہوں کہ یہ پرانی شراب، آپ نئی بوتل، خیر اتنی نئی بھی نہیں ہے، اچھا خاصا ہنڈیا ہوا ہے، یہ بھی چنگا پلا مطلب پکا جنزی ہے، کہتے ہیں نا کہ یہ پکی عمر کا جنزی ہے. تو وہ میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا، یہ کامیاب نہیں ہو سکتا. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ یہ کر کیا رہے ہیں. سوشل میڈیا پر ناکام ہو گئے، عام لوگوں نے ناکام کر دیا، ان کی ہر بات جھوٹ ثابت ہو گئی. تو پھر اب کیا ہوا؟ اب جی سوشل میڈیا کے لوگوں کو پہلے تو اٹھایا گیا، ڈکی بھائی، پھر ان سے بیان لیا گیا. اس کے بعد رجب بٹ، وہ نانی والا جو اس کے ساتھ آیا، وہ بڑے انفلوئنسر ہیں، ان سے بھی سارا کچھ یہ کیا گیا، پروٹوکول اور یہ وہ سارا. اب یہ اقرار الحسن صاحب، ان کے بھی خاصے ویوز ہیں ظاہر ہے سوشل میڈیا پر. تو ایک سوچ کہیں پر یہ ہے کہ جن کو لوگ دیکھتے ہیں، جو میڈیا انفلوئنسر ہیں، ان سے ایسی بات کروائی جائے جو عمران خان کے خلاف ہو، اور یہ بتایا جائے کہ عمران خان کا متبادل جو ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، تو عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے. او اللہ کے بندو، اگر یہ بات ہوتی تو یہ سارے جو چینل ہیں بہت دیکھے جا رہے تھے. جب سے آپ نے عمران خان کی تصویر غائب کی اور یہ ایک بدنیتی اور جھوٹ پر مبنی پروپیگنڈا شروع کیا، تو ان کی ویورشپ ختم ہو گئی. آج اگر یہ جعلی نمبر جو بناتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اشتہار سارے قبضے کیے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ تو جانے نہیں دیتے، کیونکہ عام آدمی جو ہے، اگر عام نوجوان آپ جیسا، وہ جس کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو وہ کام کر رہا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں اس کے ویوز ہیں، ایمانداری کی بنیاد پر اگر اس کو ایڈورٹیزمنٹ ملے تو اس کا گھر بھی چلے اور وہ مضبوط بھی ہو. لیکن یہ کرنا تو مقصد نہیں ہے. تو آپ اگر یہ فارمولہ کارگر ہوتا تو وہ جو آپ کے بڑے بڑے چینل ہیں وہ ان پاپولر ہوتے ہی نہ. تو اس لیے میں آپ کو اب اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں.
عمران خان کوئی اس لیے لوگ اس کو پسند نہیں کرتے کہ وہ بہت بڑا کرکٹر تھا، اس کی سچائی پہ لوگوں نے یقین کیا، اور وہ اس کا جو ایک پرسنل کریکٹر تھا جس میں اس نے کوئی بے ایمانی نہیں کی، اس وجہ سے لوگ اس کے پیچھے آئے۔ جو اس نے شوکت خانم ہاسپٹل بنا کے غریب لوگوں کے لیے کام کیا، اس لیے لوگ اس کے پیچھے آئے۔ آپ نے شاہد افریدی کو لانچ کر کے دیکھ لیا، ٹکے ٹوکری ہو گیا، وہ ہیرو تھا پاکستانی نوجوانوں کا، یعنی بوم بوم اس کا نام تھا۔ آج کہیں وہ جاتا ہے عام سڑکوں پہ تو لوگ اس کے ساتھ جو حشر کرتے ہیں، اس ہیرو کی ایسی کی تیسی آپ نے پھروا دی۔ اسی طرح ایک سنگر تھا جواد احمد، وہ بجلی چور کے نام سے مشہور ہو گیا، ختم ہو گیا۔ عمران خان کو آپ نے گالی نکلوائی اس سے، خلاص، فنی تو کچھ نہیں ہوا۔ اچھا، اب یہ صرف سیاستدانوں میں اور یہ اس میں جو میڈیا انفلوئنسرز ہیں ان کے حوالے سے آپ کا اگر یہ ارادہ یا یہ منصوبہ بندی کہ ہم پاپولر لوگوں کو لے آئیں اور جن کو میڈیا میں یعنی سوشل میڈیا میں لوگ دیکھتے ہیں وہ برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں، تو اس سے عمران خان کو لوگ بھول جائیں گے، یہ نہیں ہونے والا۔ نہ صرف یہ نہیں ہونے والا بلکہ ماضی کی میں مثالیں آپ کو دے کے بتاتا ہوں، جن لوگوں نے اگر یہ عمران خان کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ توڑ لینا، آج کل بہت لوگ بڑی کوشش کر رہے ہیں، اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں۔ بھٹو بڑا پاپولر آدمی تھا، اس کو کیونکہ لوگوں کے دلوں کے قریب تھا، لوگوں کے لیے کام کیا تھا، لوگوں نے اس کی سچائی کو یقین کر لیا۔ کیا ہوا؟ رامے نے علیحدہ پارٹی بنائی، ختم۔ جتوئی اور مصطفیٰ کھر نے علیحدہ پارٹی بنائی، ختم۔ مولانا کوثر نیازی نے علیحدہ پارٹی بنائی، ختم۔ اچھا، میں آپ کو اور مثال دیتا ہوں، پرانے لوگ سمجھ جائیں گے۔ جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی بھٹو کے خلاف 77 میں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ایک پاپولر تحریک تھی، اور لاہور میں اتنے بڑے بڑے جلسے ہوئے۔ رفیق باجوہ صاحب ایک قومی اتحاد کے جنرل سیکریٹری تھے، انہوں نے، وہ بہت اچھے مقرر بھی تھے اور بہت زبردست وہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہ پی این اے کے جنرل سیکریٹری تھے۔ جنگ اخبار میں ایک 3 لائن کی خبر چھپی کہ انہوں نے ملاقات کر لیا ذوالفقار علی بھٹو سے۔ اس کے بعد وہ بالکل منظر عام سے ایسے غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ، یعنی ان کی کریڈیبلٹی پہ تھوڑا سا ڈنٹ پڑا اور ان کو لوگوں نے فارغ کر دیا۔ تو جناب، لوگوں کے ساتھ جب تک آپ کا ٹرسٹ کا رشتہ نہیں بنتا، آپ آگے نہیں جا سکتے۔ وہ ٹرسٹ کا رشتہ بنانے کے لیے آپ کو کچھ کام کرنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ بولنے سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ چاہے اقرار الحسن کو لانچ کر لیں، چاہے کوئی ڈکی بھائی ہے، چاہے کوئی رجب بٹ ہے، چاہے کوئی نانی والا ہے، چاہے اقرار الحسن ہے، یہ آپ کے لیے کچھ فائدہ لے کے نہیں آ سکتے، بلکہ الٹا ان کا نقصان ہوگا، اسی طرح جیسے وہ جو بڑے بڑے چینلز ہیں ان کا نقصان ہوا۔ یہ لوگوں کو اپنے خاندانوں کی کہانیاں سنانے اور اس طرح کی، کیونکہ لوگوں کے پاس پاکستان میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، تو یہ آ کے جو اس طرح کی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے، اور اصول اگر یہ کوئی اخلاق والے ہوتے، اگر یہ کوئی کریکٹر والے ہوتے، اگر اس ملک سے، کریکٹر سے مراد میں خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی برا کریکٹر ہے، میں کہتا ہوں کہ ایک بندے کے کردار میں یہ چیز ہوتی ہے کہ میں نے اپنے ملک کے لیے جان دینی ہے، تو یہ اس وقت جو نقائص ہیں اس ملک کے، ان کے بارے میں بات کرتے، جو سسٹم میں خرابی ہے ان کے بارے میں بات کرتے، جو بے ایمانی کی گئی ہے لوگوں کے ساتھ، ان کا مینڈیٹ چھین کر یہ جو لوگ مسلط کیے گئے ہیں، اس صورتحال پر اپنا ایک اوپینین دیتے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ معاشرے میں جنگ شروع کر دیتے یا انتشار، لیکن بات کرتے، جس طرح امریکہ میں بات ہو رہی ہے، جس طرح وینزویلا میں نکولس میڈورو کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں، لیکن اس کی فیملی اور وینزویلا کے عوام کھڑے ہو گئے ہیں، انہوں نے امریکہ کو ماننے سے انکار کر دیا، اور امریکی اب کہتے ہیں وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یونائٹڈ نیشن۔ آپ بالکل کیئر نہیں کر سکتے، آپ کے پاس طاقت ہے۔ پاکستان میں بھی حکومت کے پاس طاقت ہے، وہ جو چاہے کر سکتی ہے، میرا منہ بند کر سکتی ہے، ہمیں کچھ بھی کر سکتی ہے، ہم ان کو چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن عمران کی پاپولیرٹی اور اس کو لوگوں سے دور کرنے کی جن کوششوں پر آپ عمل کر رہے ہیں، وہ اس میں آپ کی 2 نمبری ایکسپوز ہو چکی ہے۔ اٹ کین ناٹ ہیپن، سمجھیں اس کو۔ فائدہ اسی میں ہے کہ جلد از جلد معاملہ طے کر کے تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لا کے اس ملک کو آگے لے جائیں۔ یہ جو اقرار الحسن جیسا مت دیکھیں نا، لندن میں پارٹی لانچ ہو رہی ہے، اور کیا یہ اٹس جسٹ ویسٹ آف ٹائم، اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اور یہ جو کوشش ہے نا کہ جینزی کو یہ سمجھانا ہے کہ نیا نظام بنائیں جس میں لیڈرشپ ابھرے، وہ جینزی سمجھ چکی ہے۔ جینزی نے آپ کو بتا دیا ہے اٹ از اوور،
سارے جو آپ باتیں کر رہے ہیں عمران خان کے حوالے سے اور نیا نظام اور نئی لیڈرشپ اور اس کو بومر کہہ کے ہٹانے کی بات کر رہے ہیں، یو گائز آر فنشڈ، فنیتو. جتنی جلدی سمجھ جائیں آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ نگہبان.